بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں مسلمانوں بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو ہمارے بنت حیات یوٹیوب چینل کی اس خاص اسلامی سوال و جواب سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں روحانی طور پر اہم عبادت پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، نماز تہجد، وہ عبادت جو رات کی گہرائی میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں بندے کو اپنے رب کے بہت قریب لے جاتی ہے۔ بالکل، اور اس کے بارے میں ذہن میں کئی سوال آتے ہیں۔ وقت کیا ہے، رکعتیں کتنی ہیں، فرض ہے یا نفل، فضیلت کیا ہے؟ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان اہم سوالوں کو جمع کریں اور ان کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں۔ مقصد یہی ہے کہ آسان لفظوں میں بات سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی سوال کہ نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ وقت کا تعین ضروری ہے۔ دیکھیے، نماز تہجد کا وقت جو ہے نا، وہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی عشاء پڑھ لی اس کے بعد کبھی بھی؟ جی، عشاء پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، اس سے پہلے پہلے تک، یہ پورا ٹائم تہجد کے لیے ہے۔ لیکن کوئی خاص افضل وقت بھی تو ہوگا؟ جی بالکل، احادیث میں جو سب سے افضل وقت بتایا گیا ہے وہ ہے رات کا آخری تہائی حصہ۔ مطلب اگر آپ رات کو مغرب سے فجر تک 3 حصوں میں تقسیم کریں تو جو آخری حصہ ہے، تیسرا حصہ؟ جی، وہ تہجد کے لیے سب سے بہترین ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے، صحیح احادیث میں، جی، کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت ہی خاص وقت ہے۔ جی، اور یہ ندا فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے، تو یہ قبولیت کا، قربت کا خاص ترین وقت ہے۔ بہت خوب، یعنی گنجائش تو عشاء کے بعد سے ہی ہے، لیکن آخری پہر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اچھا، یہ وقت تو سمجھ آ گیا۔ اب اگلا سوال جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ ہے رکعت کا۔ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اس نماز میں؟ کم از کم، زیادہ سے زیادہ، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جی، رکعت کے بارے میں بھی وضاحت ضروری ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کے لیے کم از کم جو تعداد ہے وہ 2 رکعت ہے۔ صرف 2؟ جی، کم از کم 2۔ اگر کوئی 2 رکعت بھی پڑھ لے تو اس نے تہجد ادا کر لی، اسے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، اور زیادہ سے زیادہ؟ زیادہ سے زیادہ کی کوئی ایک بالکل متعین حد تو نہیں ملتی، مختلف روایات ہیں، 8، 10، 12 تک کا ذکر ہے۔ لیکن جو سب سے مستند بات ہے، جو صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جی، وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک رمضان ہو یا غیر رمضان اکثر 11 رکعت پڑھنے کا تھا۔ 11؟ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے، 2 رکعت کر کے سلام پھیرتے ہوئے۔ اچھا، 8 تہجد؟ جی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، تو 8 اور 3، 11 ہو گئیں۔ اچھا، یعنی 8 تہجد اور جی 3 وتر، جی ملا کر 11۔ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر کا معمول تھا؟ جی، یہ اکثر کا معمول تھا، کبھی سے کم یا زیادہ بھی پڑھا ہے، لیکن غالب عمل یہی تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ کم از کم 2، اور سنت کے مطابق اکثر 8 جمع 3۔ بہت اچھی وضاحت ہو گئی، خاص طور پر یہ 11 والی بات۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ کیا یہ نماز جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، جی، کیا تہجد بھی ہم سب پر فرض ہے؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ امت مسلمہ کے لیے، یعنی ہم سب کے لیے، نماز تہجد فرض نہیں ہے۔ فرض نہیں ہے؟ جی، تو پھر کیا ہے؟ سنت۔ جی، یہ سنت ہے، اور سنت بھی عام نہیں بلکہ سنت مؤکدہ۔ سنت موقدہ؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے وہ سنت جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہو اور جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پابندی سے عمل کیا ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز باقاعدگی سے پڑھی اور امت کو بھی اس کی بہت ترغیب دلائی ہے۔ البتہ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہی نماز تہجد خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی۔ جی، قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اللہ نے امت پہ آسانی رکھی، اسے فرض نہیں کیا، سنت کا درجہ دیا۔ سمجھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض، امت کے لیے تاکیدی سنت۔ آپ نے قرآن کا ذکر کیا، کیا قرآن پاک میں واضح طور پر اس کا حکم یا ذکر ہے؟ جی بالکل، قرآن کریم میں سورۃ الاسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ آیت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے کہ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل یعنی اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ مقام محمود؟ جی، مقام محمود وہ سب سے بلند مقام ہے شفاعت کا، جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ تو اگرچہ آیت میں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نافلتاً لک آپ کے لیے اضافی بھی فرمایا، جس کی علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن اس میں پوری امت کے لیے ترغیب ہے۔ اس سے تہجد کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بے شک مقام محمود کا وعدہ اس عبادت سے جڑا ہے، یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر عمومی طور پر پوچھیں، ایک عام مسلمان کے لیے تہجد پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یا اجر کیا ہے؟ دیکھیں، فضائل تو بہت ہیں، لیکن سب کا نچوڑ یا مرکز جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب، یعنی اللہ کے قریب ہو جانا۔ اللہ کا قرب؟ جی، یہ وہ وقت ہے جب بندہ سب کچھ چھوڑ کر، اپنی نیند قربان کر کے صرف اپنے رب کی خاطر کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے نا کہ بندہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور تہجد تو نوافل میں سب سے افضل ہے۔ بالکل۔ پھر اس قرب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، اللہ خود بلا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، یہ گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے، رات کی تنہائی میں رونا، استغفار کرنا۔ جی ہاں۔ تیسرا، اس سے دل کو سکون ملتا ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے، چہرے پر نور آتا ہے، جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو اسے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، فرض کے بعد سب سے افضل، واقعی اجر تو بہت ہی عظیم ہے۔ اچھا، یہ تو فضیلت کی بات ہوئی، اب کچھ عملی چیزیں۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے ذہن میں کہ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد سویا ہی نہیں، مطلب ساری رات جاگتا رہا، کسی کام سے، سفر سے یا پڑھائی کی وجہ سے، اور رات کا آخری حصہ آ گیا، تو کیا وہ تہجد پڑھ سکتا ہے بغیر سوئے؟ ہاں، یہ ایک اہم عملی سوال ہے۔ اگر کوئی جاگ رہا ہے، سویا نہیں ہے، اور وہ رات کے آخری حصے میں نفل پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ اچھا؟ جی، اسے ان نوافل کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ وہ قیمتی وقت میں عبادت تو کر رہا ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کوئی لیکن ہے۔ جی، لیکن یہ ہے کہ جو تہجد کا لفظ ہے نا، اس کا اصل مطلب ہی ہوتا ہے نیند چھوڑ کر اٹھنا۔ ہجود نیند کو بھی کہتے ہیں اور بیداری کو بھی۔ تو تہجد ہوا نیند سے اٹھ کر عبادت کرنا۔ اس لیے جو اصل فضیلت ہے، جو سنت کا کامل اتباع ہے، جس میں زیادہ مجاہدہ ہے، وہ یہی ہے کہ بندہ کچھ دیر سوئے، پھر اپنی نیند قربان کر کے اٹھے۔ یعنی افضل طریقہ سو کر اٹھنا ہے؟ جی، افضل وہی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں سو سکا تو وہ نفل ضرور پڑھے، محروم نہ رہے، اسے اجر ملے گا، اگرچہ شاید کامل تہجد والا درجہ نہ ہو۔ ٹھیک، یہ فرق سمجھ آ گیا۔ اچھا، ایک اور عملی سوال، کیا تہجد جماعت سے پڑھ سکتے ہیں جیسے رمضان میں تراویح ہوتی ہے؟ دیکھیں، نماز تہجد جو ہے نا، وہ بنیادی طور پر انفرادی عبادت ہے۔ اس کی روح تنہائی میں اپنے رب سے مناجات میں ہے۔ یعنی اکیلے پڑھنا بہتر ہے؟
جی، سنت یہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تہجد اکیلے ہی پڑھی ہے۔ کوئی ایک آدھ واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے اور کوئی صحابی پیچھے کھڑے ہو گئے، لیکن باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں کیا۔ تراویح کی طرح نہیں؟ نہیں، تراویح کی طرح باقاعدہ جماعت کا معمول نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے۔ تو افضل اور سنت طریقہ یہی ہے کہ اسے تنہا پڑھا جائے۔ اس میں اخلاص اور یکسوئی زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح، یعنی انفرادی عبادت ہے۔ اچھا، ایک اور سوال قرات کے بارے میں۔ کیا کوئی خاص صورتیں ہیں جو تہجد میں پڑھنی چاہیے یا ضروری ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ شریعت نے تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں لازم نہیں کی ہیں۔ تو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی، جو آپ کو یاد ہو، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں، چھوٹی صورتیں یا بڑی صورتوں کی آیتیں، مکمل اختیار ہے۔ لیکن ہاں، البتہ ایک بات اہم ہے، وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہجد میں قیام بہت لمبا ہوتا تھا۔ اچھا، کتنا لمبا؟ بہت لمبا۔ روایات میں ہے کہ بعض اوقات ایک رکعت میں سورہ بقرہ، نساء، آل عمران جیسی صورتیں پڑھ لیتے تھے۔ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر! تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمت ہو، وقت ہو، تو لمبا قیام کرنا، زیادہ قرآن پڑھنا، یہ افضل ہے، مستحب ہے، سنت کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی لمبی قرات بہتر ہے لیکن لازمی نہیں۔ جی بالکل، اصل چیز تو خشوع و خضوع ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب آخری سوال کی طرف آتے ہیں۔ نماز تہجد پڑھنے کے بعد کیا کوئی خاص دعا ہے جو مانگنی چاہیے؟ کوئی مسنون دعا؟ جی دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد سے فارغ ہوتے تھے نا، تو اس کے بعد بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی حاجات پیش کرتے تھے۔ تو وہ دعائیں کیا تھیں؟ کوئی خاص الفاظ؟ احادیث میں بہت سی دعائیں منقول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مانگا کرتے تھے۔ ان کا مضمون کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی کا بیان، اپنی کمزوری کا اعتراف، گناہوں کی بخشش یعنی استغفار بہت کثرت سے کرتے تھے۔ استغفار؟ جی، اور دنیا و آخرت کی ہر بھلائی مانگتے تھے۔ بعض روایات میں ان دعاؤں کو دعائے قنوت بھی کہا گیا ہے، کیونکہ قنوت کا مطلب ہی عاجزی اور دعا ہے۔ اگرچہ مخصوص الفاظ والی قنوت وتر میں ہوتی ہے، لیکن دعا کا یہ عمل تہجد کے بعد بھی مسنون ہے۔ تو مطلب کوئی ایک فکس دعا نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ایک دعا سب کے لیے لازم نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ نماز کے بعد دل سے، پوری توجہ سے، اپنی زبان میں اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگے، بخشش طلب کریں، لمبی دعا کریں، یہی سنت ہے۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سارے اہم سوالوں کے جواب دے دیے۔ تو اے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آج ہم نے کیا سیکھا؟ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد رات کے آخری پہر کی وہ بابرکت نفل عبادت ہے جو فرضوں کے بعد سب سے افضل ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے، کم از کم 2 رکعت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول اکثر 8 رکعت تہجد اور 3 وتر کا تھا۔ جی بالکل۔ یہ اللہ کا قرب پانے، دعائیں قبول کروانے، گناہ معاف کروانے اور روح کو سکون دینے کا ذریعہ ہے۔ اسے تنہا پڑھنا افضل ہے، اور لمبا قیام اور قرات مستحب ہے۔ بالکل۔ یہ صرف ایک نماز نہیں، یہ تو اپنے رب سے ملاقات کا، باتیں کرنے کا ایک خاص موقع ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، سوچنے کے لیے، کہ ان تمام فضیلتوں کو جاننے کے بعد کیا ہم اپنی مصروف زندگیوں میں سے تھوڑا سا وقت اس قیمتی عبادت کے لیے نکالنے کی کوشش کر سکتے؟ چاہے ہفتے میں ایک باری سے، جی، یا مہینے میں ایک بار، بس ایک قدم اٹھانے کی بات ہے، تاکہ ہم بھی اس کی برکات سے حصہ پا سکیں۔ امید ہے کہ بنت حیات چینل کی اس کوشش سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔